وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا یہ حکم ہے کہ نکاح کرو. نکاح سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کی سنت ہے. ایمان اور نکاح یہ دونوں جنت کے اندر بھی باقی رہیں گے. ایمان اور نکاح. ابھی خطبہ پڑھا جائے گا. خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جائیں گی. پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. وخلق منها زوجہا، اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کو تو سب کے سامنے بنایا اللہ تعالیٰ نے، مٹی منگوائی، گارا بنوایا، پتلا بنوایا، پھر برسوں بعد اس کے اندر روح ڈالی گئی. اور حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس طرح پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں چلا. تو علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے، اس لیے اس کو ایسے پردے سے بنایا کہ آدم علیہ السلام ہی سے بنا دیا اور ان کو بھی پتہ نہیں چلا. پھر وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ایک مرد عورت آدم اور حوا سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا فرما دی. تو پورے دنیا کا سلسلہ جو جاری ہے وہ ایک مرد ایک عورت آدم و حوا سے. تو علماء نے فرمایا جس طرح دنیا کا سلسلہ آدم و حوا مرد و عورت سے ہے، اسی طرح دین کا سلسلہ بھی مرد عورت دونوں سے چلے گا. یعنی مرد بھی دیندار ہونے چاہیے، عورتیں بھی دیندار ہونی چاہیے. جب ماں باپ دیندار ہوں گے تو پھر اولادیں بھی دیندار ہوں گی. ماں باپ اگر دیندار نہیں ہیں تو پھر اولادیں بھی دیندار نہیں ہوں گی. باپ کا اثر لے گا بچہ، ماں کا اثر لے گا بچی. اولاد 9 مہینے پیٹ میں رہتی ہے ماں کے اور 21 مہینے گود میں رہتی ہے، تو جو اثر ماں کا ہوگا وہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا. اس لیے ماں باپ کا دیندار ہونا ضروری ہے. اللہ فرمائے سب ڈرو اللہ سے، مرد بھی ڈریں اور عورتیں بھی ڈریں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے کیا مطلب ہے؟ علماء نے فرمایا کہ تم نے اللہ سے ڈر کر کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا. کوئی بت کی پوجا نہیں کرتا، کوئی بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتا کہ وہ کفر ہے، شرک ہے، اس سے بچو. کہ جب تم نے اللہ سے ڈر کر کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، حق تقاتہ، اب ان سے ڈر کر گناہ بھی چھوڑ دو. ہم سوچتے ہیں گناہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، سود ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، گالی دینا ہے، یہ گناہ ہے. نہیں، نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، روزے کا چھوڑنا گناہ ہے، حج کا چھوڑنا گناہ ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا گناہ ہے. جو فرائض ہیں ان کو ادا نہ کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی، اس کا اہتمام ضروری، 30 روزے ضروری. اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تو حج کرنا ضروری، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری، عمرہ کرنا ضروری. تو یہ سارے احکام ان کے پابند بن جاؤ. اللہ فرما رہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بنے بغیر تمہاری موت نہ آنی چاہیے. پورے فرما بردار دیندار بن کے یہاں آؤ گے تو پھر یہاں کی نعمتیں تمہیں ملیں گی. اور آدھے تیتر آدھے بیٹر بنے تو پھر یہاں کچھ ملنے والا نہیں، عذاب ہوگا، جہنم میں دوزخ میں جلنا پڑے گا. تیسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو. علماء نے لکھا درست بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتے رہو، بار بار دن رات صبح شام پڑھتے رہو. اس سے تمہارے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. اور فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی بات مانتا ہے، رسول اللہ کی بات مانتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی اس کو مل گئی. تو جس طرح نکاح کرنا سنت ہے، اسی طرح رخصتی بھی سنت کے مطابق، سادگی کے مطابق ہونی چاہیے. اور اسی طرح سارے عوامر، سارے احکام، اس کا ہم سب کو پورے طور پر پابند ہونا چاہیے. اور ایک اہم بات جو ہے جس میں آج بہت کمی اور کمزوری کوتاہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کسی نہ کسی درجے میں نماز پڑھ لیتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں روزہ رکھ لیتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں حج زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، لیکن دوسروں کو نماز کی دعوت نہیں دیتا، دوسروں کو روزے کی دعوت نہیں دیتا، عبادت کی دعوت نہیں دیتا، عمل کی طرف متوجہ نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں خود بھی دیندار بننا ضروری ہے اور اپنا ماحول علاقہ بھی دیندار بن جائے، یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سب اللہ کی عبادت کرو. اور کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں پوری انسانیت کے نفع فائدے کے لیے نکالا گیا ہے. یعنی مردوں کو چاہیے کہ مردوں میں دین پھیلائیں اور عورتوں کو چاہیے عورتوں کو دین پھیلائیں. ابھی ہماری جماعت گئی ماشاءاللہ لبنان میں، اردن میں،
اور مکہ المکرمہ میں اور افریقہ میں، تنزانیہ میں، بحرین میں، 8 ملکوں میں ہمارا سفر ہوا، تو ہم نے بار بار وہاں یہ بات دہرائی کہ آج مرد اپنا کام بھول گئے، عورتیں اپنا کام بھول گئی۔ جب مرد عورت اپنا کام بھول گئے تو اولادیں کہاں اپنا کام یاد رکھیں گی؟ مردوں نے اپنا کام سمجھا کمانا، اور عورتوں نے اپنا کام سمجھا پکانا، بچوں نے کام سمجھ لیا کھانا۔ مرد کمائیں گے، عورتیں پکائیں گی، بچے کھائیں گے، نہ یہ نماز پڑھنے کے نہ ان کی اولادیں نماز پڑھیں گے۔ آج 90% مسلمان دنیا میں نماز نہیں پڑھ رہے، 10% نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کی بھی اگر نماز سنی جاتی ہے جماعتوں میں تو پتہ چلتا ہے سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، انا اعطیناک قل هو اللہ صحیح نہیں ہے، دعائے معذورہ یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں، رکوع صحیح نہیں، قوم جلسہ صحیح نہیں۔ جو پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں کا حال خود پڑھنے والے جانتے ہیں، اور 90% پڑھنے رہے، یعنی بس انہوں نے کمانے کو اور کھانے کو پکانے کو اپنا کام سمجھ لیا۔ حالانکہ مردوں کا کام صرف کمانا نہیں ہے، اور عورتوں کا کام صرف پکانا نہیں ہے، اور بچوں کا کام صرف کھانا نہیں ہے۔ کیا کام ہے مردوں کا عورتوں کا؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یا اللہ کیا کام ہے ان مردوں کا عورتوں کا؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ سب کے سب اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ سارے مسلمانوں کا، مردوں کا، عورتوں کا سب سے پہلا کام ہے۔ چلو یہ معلوم ہو گیا۔ بچوں کا کام کیا ہے؟ بچوں کا کام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور اچھی بات کا حکم کر، وانہا عن المنکر، اور بری بات سے منع کر۔ یعنی بچوں کا کام بھی نماز پڑھنا ہے اور اس کی دعوت دینا ہے۔ تو ماں باپ کا بھی کام دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، اور اولادوں کا کام بھی دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا شاداب سے کہ ابھی نکاح ہوگا، نکاح میں ایجاب و قبول ہوگا۔ قبول کہیں گے ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، میں نے کہا قبول میں 4 لفظ ہیں، قبول میں 4 لفظ ہیں، قاف ہے، با ہے، اور واو ہے، اور لام ہے۔ قبول ہے، جب قبول کر رہے ہیں تو 4 مہینے بھی قبول کرنے پڑیں گے، جماعت میں جانا پڑے گا، دیندار بننا پڑے گا، دین کا مددگار بننا پڑے گا۔ جب تم دیندار ہو جاؤ گے، دین کے مددگار ہو جاؤ گے، تو بیوی بھی دیندار ہو جائے گی، دین کی مددگار ہو جائے گی، سنت اور شریعت کی پابند ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ فرمائے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے حاکم ہے عورت پر، مرد جو ہے عورت پر حاکم ہے، جیسا مرد چلائے گا ایسے عورت کو چلنا پڑے گا۔ تو مرد جب دیندار ہوگا تو دین کے اعتبار سے چلائے گا اس کو، سنت کے اعتبار سے چلائے گا، شریعت کے اعتبار سے اس کو چلائے گا۔ تو اس لیے دیندار بننا بھی ضروری ہے اور دین کا مددگار بننا بھی ضروری ہے۔ یہ کہہ رہے تھے بھائی وہاں چلنا ہے بارات میں نے کہا بارات میں تو جاتے نہیں ہم تو جماعت میں جاتے ہیں۔ ہم نے کہا نکاح ہوگا، چلو نکاح پڑھانے کے لیے تو جا سکتے ہیں ہم، لیکن ہمارا ارادہ بھی صرف نکاح پڑھانے کا نہیں تھا، ہمارا ارادہ بھی یہ بات کرنے کا تھا جو آپ نے اس وقت آپ سے بات عرض کی ہے کہ ہم سب دیندار بن جائیں اور دین کے مددگار بن جائیں۔ چلو بارات تو آئی نہیں، اب جماعت تو کم سے کم بن جائے، دولہا کا بھی وقت لگنا چاہیے اور دلہن کا بھی وقت لگنا چاہیے اور ان کے رشتہ داروں کا بھی وقت لگنا چاہیے، اللہ کے راستے میں لگائیں گے سب انشاءاللہ۔ اور تبلیغ میں اور نکاح میں 2 چیزیں ہیں، دونوں مشترک ہیں۔ نکاح سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کرو اور ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے ہاں اولادیں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ کل قیامت میں میدان حشر میں فخر کروں گا اپنی امت کے زیادہ ہونے پر، کہ میری امت کے افراد زیادہ ہیں مسلمان اور زیادہ ہوں گے، اللہ کا فضل ہے۔ تو پتہ کیسے چلے گا کہ زیادہ بچے ہوں گے؟ فرمایا ان کے خاندان کو دیکھو، ان کے یہاں کتنے بچے ہیں۔ تو یہ تو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہم تو ہمارے 100 یہ ہونا چاہیے، ہم تو ہمارے 100 ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارا یقین اللہ پر ہے، غیر اللہ پر نہیں ہے، مخلوق پر نہیں ہے، اسباب پر، چیزوں پر نہیں ہے، ان کو تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ہم تو قرآن کو دیکھیں گے، حدیث کو دیکھیں گے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں گے۔ تو نکاح سے مراد یہ ہے کہ نسل چلے، اولاد ہو، خاندان ہو، قبیلہ ہو، تو اس لیے نکاح ہوتا ہے۔ اور تبلیغ کس لیے ہوتی ہے؟ تبلیغ بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ مسلمان زیادہ ہونے چاہیے، ایمان والے زیادہ ہونے چاہیے، کلمے والے بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ تو نکاح سے انسان زیادہ ہوتے ہیں، مرد عورت زیادہ ہوتے ہیں تو مسلمان بڑھتے ہیں۔ تو جس طرح نکاح سے سب تیار ہیں، نکاح کے لیے سب خوش ہیں نکاح سے، بھائی نکاح اگر کسی کا کہا جائے تو آپ کا 1 نمبر تو ہو گیا ماشاءاللہ، دوسرا کر لو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، جو میں نے آیت ابھی پڑھی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ 1 کا تو ذکر ہی نہیں آیا قرآن میں، 2 کا ذکر ہے، 2 سے کرو، پھر کہا 3 سے کرو، پھر کہا 4 سے کرو۔ ہم پڑھ رہے تھے مدرسے میں، ہمارے استاد نے ہمیں پڑھایا، وہ بھی کہرانے کے تھے بھائی ہمارے بیٹے، تو وہ استاد تھے ہمارے، تو انہوں نے فرمایا وہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔
فرمایا کہ بھائی یہ تو عرب کے لیے ہے، عرب لوگوں کو اللہ نے مال بھی زیادہ دیا ہے، قوت بھی زیادہ دی ہے، تو یہاں کے لوگ تو بیچارے بہت کمزور ہیں ہندوستان والے، تو اللہ فرما رہے فَإِنْ خِفْتُمْ، وہ انہوں نے مذاق میں کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے بیویوں کے درمیان، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی کر لو گے، تمہیں انصاف کرنا بھی ضروری ہے ان کے درمیان۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیوی تھی، جب وہ تربوز لاتے تھے گھر میں تو ایک تربوز اس کے یہاں بھیج دیا، ایک تربوز اپنے اس کے یہاں بھیجتے نہیں، بلکہ دونوں تربوزوں کو کاٹتے تھے، آدھا اس کا اور آدھا اس کو وہاں بھیجتے، ہو سکتا ہے وہ زیادہ میٹھا ہو یا کم میٹھا ہو تو انصاف نہیں ہونے کا، تو آدھا اس کا بھیجا آدھا اس کا بھیجا تاکہ ان کے درمیان انصاف رہے، تو انصاف کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال نکاح کے لیے اگر کسی کا بھی دوسرا تیسرا نکاح کرا دے تیار ہے سب ہے جی، تو بڑے میاں بھی تیار ہیں کہ جی ہمارا دوسرا نکاح کرا دو اور تیسرا کرا دو، تو نکاح کے لیے سب تیار ہیں، سب خوش ہیں، خوشی کی چیز ہے۔ لیکن تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے بڑے سے بڑے بہادر اور پہلوان بھی ڈر جاتے ہیں، تو جماعت نہیں جا سکتے، ہم بارات میں چلے جاؤ، انڈیا کے جس کونے میں چاہے بھیج دو وہاں چلے جائیں گے، انڈیا کیا ہمیں افغانستان بھیج دو، ابھی ایک جگہ جنگ ہو رہی، لوگ مر رہے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اور ان کے بھی لوگ جا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ بھائی وہاں نوکری آ رہی ہیں، لائن لگ گئی وہاں جانے کی، پیسے کے لیے جان جائے گی، وہاں جنگ چل رہی ہے لیکن وہ جانے کے لیے تیار ہیں، تو مال کے لیے جہاں چاہے چلے جاؤ، لیکن اعمال کے لیے ہم مسجد میں جانے کو تیار نہیں، اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ جیسے نکاح میں ہم سب خوش ہیں اسی طرح نماز میں بھی خوش ہوں گے، روزے عبادت میں بھی خوش ہوں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، تیار ہو جی، سب تیار ہیں آپ بھی؟ خطبہ جس طرح جمعے کا ہے، عید و بقرعید کا ہے، ایسے ہی یہ بھی خطبہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عید کا خطبہ اور جمعے کا خطبہ کس طرح دیا جاتا ہے، بیٹھ کر دیا جاتا ہے، کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے علماء نے لکھا اس کا نکاح کا خطبہ بھی کھڑے ہو کر دینا چاہیے، ہمارے یہاں ماحول بیٹھ کر دینے کا ہے تو وہ بھی درست ہے، لیکن افضل اور اعلیٰ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی ہے سنت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، قال في رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسمات نصرت بنت محمد وسیع بعوض 5100 روپے آپ کے نکاح میں زوجہ بنا کر دی، آپ نے اس کو قبول کیا؟ میں نے اس کو بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی خیر، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا
وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها واتمها علينا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، یا ارحم الراحمین اس نکاح کے اندر برکت نازل فرما، یا ارحم الراحمین رحمت نازل فرما، یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام اس نکاح کو زوجین میں الفت و محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما، ان کے خاندانوں میں الفت محبت پیدا ہونے کا ذریعہ فرما، یا ارحم الراحمین اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، دین کے سچے خادموں کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما، یا ارحم الراحمین سارے امت کے مسلمان ایمان والے کلمے والے سنت کے مطابق سادگی کے مطابق نکاح کرنے والے بن جائیں. اے اللہ اس کے فیصلے فرما، رسومات سے حفاظت فرما، بدعات سے حفاظت فرما، خرافات سے حفاظت فرما، سنت اور شریعت کا اتباع ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما. یا اللہ مردوں کو بھی دیندار بنا، عورتوں کو بھی دیندار بنا، بچوں کی بھی اے اللہ ہماری تربیت فرما، ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا، داعی قرآن بنا، ہماری مسجدوں کو مولا مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا، ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں ذکر میں دعوت میں عبادت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما. ہر سال ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پانچوں نمازیں پابندی اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنا چہرہ لباس سنت کے مطابق بنانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما. اس موقع پر جتنی بھلائیاں خیر ہمیں مانگنی چاہیے وہ ساری خیر بھلائیاں مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما. جن شرور و فتن سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے وہ تمام شرور و فتن سے ہمیں پوری امت مسلمہ کو پناہ نصیب فرما. رحمت کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دلہا کو دعا دینی چاہیے. دلہن کو بھی بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی خیر. دعا ہے. آمین کہہ دو تم.